جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان پی سی ورلڈ نیوز کے ساتھ اریج انیس، اور آج ہم موجود ہیں سرینا ہوٹل فیصل آباد میں۔ آج یہاں پہ ایک پاکستان پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کا پروگرام منعقد کرایا گیا ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم کچھ ڈاکٹر سے ان کا انٹرویو لیں گے، ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے، تو آئیے جانتے ہیں ان کی رائے۔ تو آج ہمارا یہاں سیمینار تھا سرینا ہوٹل فیصل آباد میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آج کا پروگرام بہت اچھا تھا۔ اس میں جو ایکسپلین کیا گیا ڈینگی کا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت سویئر اٹیک ہو رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے ادھر پاکستان میں پیشنٹس ہیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ اس اویئرنیس سیکشن سے بہت ساری چیزوں کا ہمیں بھی لگا، ہم نے پھر سے دوبارہ سے یہ پڑھا ہے اور بہت ساری چیزوں کی ریویژن ہوئی اور بہت ساری چیزوں کا دوبارہ سے پتہ چلا ہے۔ اور آپ لوگوں کو کیا پریکاشنز دیں گے اس سے بچنے کے لیے؟ اس سے بچنے کے لیے یہ کہ آج کل جیسے ہمارے کھلی چیزیں پانی وغیرہ ہے اس کو کریں، کور کریں، فل سلیوز پہنیں، ویدر چینج ہو رہا ہے اس کے لیے ہینڈ واشنگ بار بار کریں۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ یہ فیور کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھئی فیور کس وجہ سے، اسموک بھی ہے، گلاسز ویئر کریں، ماسک بہت ہی کمپلسری ہے، اور پراپر جو ہے کہ سب سے یہ جو کہ ہم کرتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ وضو کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ کور کر دیتے ہیں، وہ کریں تو اس میں دونوں چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر ارشد فاروق۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو پاکستان پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کا پروگرام ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کی آج کی میٹنگ بڑے اہم موضوع پہ تھی، اور اس میں زیادہ تر تعداد میں جو بچوں کی بیماریوں کے ماہرین ہیں وہ آئے تھے، اور اس میں جو دوسرے جو بڑوں کی چھاتی کی بیماری ہے ان کے بھی کچھ ماہرین شامل تھے۔ تو اس میں آج کی میٹنگ جو ہے اپنی موضوع اور تنوع کے لحاظ سے نہایت کامیاب میٹنگ تھی، جس میں لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی، اور جو سپیکرز تھے ان کے لیکچر سے ان کے علم سے اپنے باطن کو فروزاں کیا۔ جیسے جو ایزما کے پیشنٹس ہیں آج کل، وہ اپنے آپ کو کیسے اس سے بچ سکتے ہیں، کیسے کیور کر سکتے ہیں، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ استھما کے لحاظ سے آج کا سیزن جو ہے وہ پیک سیزن ہے، اور جس میں بھی اندرونی طور پر اس کی علامات موجود ہیں اس موسم میں ظاہر ہو جائیں گی، اس لیے اس موسم میں چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ بچا جا سکتا ہے۔ ایک تو جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں وہ اس کو کاز کرتی ہیں، اور اس موسم میں ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور دوسروں سے علیحدہ آئسولیٹ رہ کر زندگی گزارنا نہایت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ میں اس مرض کی تشخیص ہو چکی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو استھما ہے، تو استھما ایک قابل علاج مرض ہے، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور اس کی جو دوائیں ہیں وہ باقاعدگی سے لینی چاہیے۔ اگر آپ دوائیں باقاعدگی سے لیں گے تو آپ ان جو پیچیدگیاں ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتی ہیں وہ ان سے بچ جائیں۔ ڈاکٹر نگینا شہزاد۔ مجھے بتائیے گا، بچوں کے غذائی نشونما کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بچوں کے بہت سارے مسائل ہیں، جس میں برتھ سے لے کے 14 ایئرس تک ہم دیکھتے ہیں، لیکن شروع میں پیدائش کے دوران، پیدائش کے بعد جو مسائل ہیں اس میں بچے کی پراپر فیڈنگ جو ہے وہ بریسٹ ملک ہے، یعنی ماں کا دودھ، اور وہ بچے کی بہت بہترین غذا ہے جو اس کو 6 ماہ تک کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اس کی سالڈ ڈائٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو بڑے بچوں میں مسائل دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر فولاد کی کمی، کیلشیم کی کمی، زنک کی کمی، اور بہت کامن ہے کیونکہ پراپر ہائیجینک کنڈیشنز نہیں ہیں، بچے اور پیرنٹس اتنا زیادہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور پانی جو ہے اس کی صفائی پہ اتنا فوکس نہیں ہے، پانی صاف ستھرا استعمال نہیں ہوتا، پانی کو بوائل نہیں کیا جاتا، فلٹرڈ واٹر نہیں ہوتا، اور گھروں میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے باقی چیزوں کے لیے، واشنگ کے لیے یا ہینڈ واش کرنے کے لیے، فیس واش کرنے کے لیے، وہ بھی آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا سورس کیسا ہے اور وہ کتنا فلٹرڈ ہے اور کتنا صاف ہے۔ تو جب آپ کنٹامینیٹڈ واٹر استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے بچوں میں پیٹ کے مسائل، اور بچوں میں الٹیاں ہونا، موشن لگنا، پیٹ میں درد کا رہنا، پیٹ کے کیڑے، ایون کہ ٹائیفائڈ اور جگر کے امراض جو ہیں وہ اس وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے تھرو میں یہ پیرنٹس کو میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو مختلف امراض سے بچانے کے لیے آپ لوگ بچوں کی صفائی کا اور ان کی نیوٹریشن کا، غذا کا خیال رکھیں، جس میں خاص طور پہ بچے کیا کھا رہے ہیں، اور فاسٹ فوڈ جو آج کل بہت ٹرینڈ ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں اوبیسٹی کا رسک فیکٹر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے اوائڈ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے
معدے میں السر کے جو پرابلمز ہیں وہ بچوں میں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی عمر نہیں ہے بچوں کی کہ ہم بچوں میں گیسٹرائٹس یا معدے کی سوزش دیکھیں. تو اس کا ٹرینڈ اسی وجہ سے ہے کہ فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ بہت زیادہ آ گیا، اور سیکنڈلی کووڈ کی وجہ سے بچے گھروں میں رہے ہیں، اسکولز بھی بند رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی ڈیلی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. تو بچے زیادہ تر یا موبائلس پہ ہیں یا گیمز کھیل رہے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک رسک ہے جس کی وجہ سے بچے اوبیز ہو رہے ہیں اور ان میں جگر کے اور معدے کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ، آپ مجھے ڈینگی فیور کے بارے میں بتائیں گے، یہ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے اس سے ہم کیسے پریکاشن لے سکتے ہیں، کیا ٹریٹمنٹ اور کیسے کیور کر سکتے ہیں؟ آج کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈینگی کے کیسز کافی زیادہ پنجاب میں اسپیشلی، اور ہاسپٹلس پہ لوڈ کافی بڑھتا جا رہا ہے. اس کے لیے ہم نے اسپیشل آج جو آپ کویسچن کریے اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ایک سیمینار ارینج کیا پی پی اے کے پلیٹ فارم سے، اور اس میں ڈاکٹرس کو بھی ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، لیکن پبلک کے لیے یہ کہ پریونشن کے لیے اسپیشلی یہ کہ جتنا پاسبل ہو سکتا ہے گھروں میں انسیکٹیسائڈ اسپرے کرے، اور مچھروں کی جو گروتھ ہے اسپیشلی جو کنٹینرز پانی کے جہاں پانی سٹور ہوتا ہے یا گملوں میں یا جیسے گٹر کے ڈھکن یا ٹائر وغیرہ وہاں پہ پانی نہ جمع ہونے دے بالکل. اور اس کے علاوہ پوری سلیوز بازو وغیرہ کور رکھیں، اور شارٹس وغیرہ نہ بوائز اس طرح جیسے بچے پہن رہے ہوتے ہیں ان کو پورے کپڑے پہنائیں تاکہ مچھر کے کاٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکے، کیونکہ بیسیکلی مچھر کے کاٹنے سے یہ وائرس اسپریڈ کرتا ہے. اور گورنمنٹ بھی اس کے لیے کافی جگہوں پہ اسپرے کر رہی ہے، اور لائک گھروں گھروں میں چیک ہو رہے ہیں، جیسے کولرس ایئر کولرس ہیں ان میں پانی وغیرہ اسٹور ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا ان باتوں پہ. تو تھینک یو سو مچ. اور اگر کسی کو ڈینگی کی علامات ہوں لائک فیور یا کوئی اس طرح ہیڈ ایکس وغیرہ تو فوراً امیڈیٹلی ہاسپٹل میں ضرور رپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اور میکسیمم کتنے ڈیز میں آپ اس کو کیور کر سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے، یولی 2 to 7 days میں یہ کیور ہو جاتا ہے. لائک سمٹمس اسٹارٹ ہوتی ہیں 2 days آن ورڈ، اور 7 days میں یولی کیور ہو جاتا ہے. لیکن اگین ڈپینڈنگ اپون دا سویئرٹی، جن میں سویئر ڈینگی شاک سنڈروم یا اس طرح کی ڈینگی ہیمریجک فیور ہوتا ہے ان میں زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. شاہد محمود انجم. جی، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے جو سیمینار آج منعقد ہوا ہے اس کا بیسکلی کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے اس کے ہم لوگ ایز اے فارماسیوٹیکل پرسنز ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف لوگوں تک یہ میسیج پہنچائیں بلکہ ان کو یہ آگاہی بھی دیں تھرو ڈاکٹرز، کیونکہ جو ڈاکٹر کا میسیج پیشنٹ تک جاتا ہے اس کی ویٹیج کچھ اور ہوتی ہے. تو ہم نے ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا اس سیمینار میں کہ وہ اکٹھے ہوں، اس پہ بات کریں، اور پھر یہ میسیج تھرو ڈاکٹرز پیشنٹس تک جائے تاکہ ان کو اویئرنیس ہو کہ ڈینگی کیا ہے، کووڈ کیا ہے، اور اس میں اگر ایسما ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو آج یہ سارا سیمینار تھا کووڈ، ڈینگی اور ایسما کے حوالے سے، اور کیزی کیونکہ ایسما مینجمنٹ میں میکسیمم تھراپیوٹک آپشنز پرووائڈ کرتی ہے تو دیٹس وائی ہم ان کے ساتھ ہیں. جہاں پہ ایجوکیشن کی بات آتی ہے کیزی از دیئر بینگ دا بی کارپ سرٹیفائڈ کمپنی. تو یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے تھرو پیشنٹس تک یہ میسیج پہنچائیں کہ وہ نہ صرف میڈیکیشن تو اپنی جگہ ہے بٹ اویئرنیس جتنی اچھی ہوگی ڈاکٹر کے تھرو پیشنٹ تک پہنچے گی اتنا ہی بہتر ہم اپنے معاشرے کو صحت مند رکھ سکیں گے، اور اپنے معاشرے میں جو ہے نا وہ صحت کی بات جو ہے نا زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا سکیں گے. اور مجھے بتائیے گا ایزما کے جو پیشنٹس ہیں اگر وہ انیشیل سٹیج پہ ہیں تو ان کو کیسے کیور کیا جا سکتا ہے؟ انیشیل سٹیج پہ یہ ہے کہ اس میں 2-3 قسم کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، بٹ ابھی ہم اس پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں چیسٹ نمولوجسٹ کے ساتھ، میڈیسن اسپیشلسٹ کے ساتھ، کہ وہاں پہ ایمرجنسی میں نیبولائزنگ سولوشنز ہیں، پھر مینٹیننس میں انہیلرز ہیں، پھر اس کے ساتھ برونکو ڈائلیٹرز ہیں، پھر اسٹیرائڈز ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو وہ آپ کا جو کیونکہ اس کو آپ خود سے ٹریٹ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اگر انہیلر دے رہا ہے، نیبولائزیشن دے رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے پیشنٹ کو، اور پیشنٹ کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرے اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ اس پہ ساتھ چل کے اپنے آپ کو بہتر جو ہے نا مینیج کر سکیں گے، ان کی لائف زیادہ بہتر ہو سکے گی. تو انہیلر کا ڈائلیما جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ہے یہ لگ جائے گا، بیسیکلی ٹریٹمنٹ انہیلر ہی ہے. ذوالفقار احمد. جی، آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ جو سیمینار منعقد کیا گیا کس کمپنی کی طرف سے کیا گیا ہے؟ یہ کیزی فارماسیوٹیکل ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے، اور کیزی جو ہے مور دین 82 کنٹریز میں اویلیبل ہے، اور اس کا مین ایم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ڈیزیز کی اویئرنیس کریٹ کر لے، پرٹیکولرلی جو ایزما ہے، COPD ہے، اور جو دوسری ریئر ڈیزیزز ہیں ان کی ریفرنس سے کیزی جو ہے نا اویئرنیس کریٹ کرتی ہے. تو اس ریفرنس سے جو ہے نا یہ سیمینار جو ہے نا منعقد کیا گیا تھا آج کا.
जी नाजरीन, हमने कुछ डॉक्टर्स की राय जानी है। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक डेंगू से बचने के लिए आपको फुल स्लीव्स पहनने होंगे और जो पानी है वो गमलों में नहीं रखना होगा। पानी का कहीं भी पानी स्टोर मत करें क्योंकि उससे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं।